ویلکم بیک۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کا مارکہ حق اور پاک فوج سے متعلق متنازع انٹرویو سامنے آ گیا۔ نورین نیازی نے انٹرویو میں الزام لگایا مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔ یہ بھی کہا مودی چاہتا تو 2 منٹ میں پاکستان کو فکس کر دیتا۔ بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ نہیں کیا کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ کبھی تعریف مار کا حق نہیں، مودی کے ساتھ مودی کے ساتھ مل کے ڈرامہ کیا تھا۔ تمہارے خیال مودی چاہتا ہے ان کو 2 منٹ میں فکس کر دیتا؟ کیسے چاہتا؟ ہماری وہ ہم تو بہت اچھا نہیں، اور ہمارے ان کے کیا پوری دنیا گواہ ہے۔ دیکھو انہوں نے کیا، مودی چاہتا، مودی رکا کیوں تھا؟ کیا تھا؟ اتنا بڑا ملک ہے، تم اس ملک کو دیکھو۔ مودی نے خود کہا کہ پاکستان نے حملہ ہی کر دیا، اسرائیل پاکستان نے اس پاکستان کے پیچھے تھا۔ انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کروانا تھا پاکستان سے۔ یہ تو فساد مچ گیا ایران کا، انہوں نے دبئی وغیرہ نے کر لیا نا۔ ابھی پاکستان کی باری آ رہی تھی، ابراہیم اکارڈ کر رہے تھے نا امریکہ میں۔ ٹرمپ کیوں ان کی تعریفیں کرتا ہے؟ تمہارے خیال ہے ٹرمپ کو یہ اچھے لگتے ہیں؟ اور ٹرمپ اپنے ملک میں اس طرح ہلا ہوا ہے، اس کی لوگ اس کے خلاف ہیں۔ ابراہیم اکارڈ کرانا تھا، اسرائیل کو پاکستان مل چکا تھا، اسرائیلیوں سے مل رہے تھے، یہ رابطے کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کرایا پاکستانی فوج کو عزت دلانے کے لیے۔ یہ بالکل، یہ مجھے کسی نے بتایا، میری اپنی عقل ہے۔ ٹرمپ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ مودی اس کو لفٹ نہیں کرا رہا ہے، ٹرمپ چاہتے ہیں مودی میرے نیچے لگے نا۔ مودی خود سپر پاور بن گیا، وہ رشیا کے ساتھ لگ گیا۔ دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں نورین نیازی کا بیان انتہائی افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ، مضحکہ خیز اور متنازع ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ کہتے ہیں نورین نیازی کی سوچ ہے کہ یہ نہیں تو پاکستان نہیں، ملک دشمنی میں یہ بہت آگے بڑھ گئے، ان کی اور ان کے بیانیے کی پاکستان میں اب کوئی جگہ نہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن نے کہا نورین نیازی کا بیان پوری قوم کی توہین ہے، اس طرح کے بیانات دشمن کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، پارٹی لا تعلقی کا اعلان کرے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے کہا پاکستان نے بھارت کو ذلت آمیز شکست دی تھی، نورین نیازی کا بیان فوج سے اناط پر مبنی ہے، بیان سے ان کی اپنی جگہ سائی ہوگی۔ انہوں نے یہ واشگاف الفاظ میں ساری دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ اسی سوچ کی پیروکار ہیں کہ میں نہیں تو پاکستان نہیں۔ بہت افسوسناک، مضحکہ خیز اور غیر ذمہ وارانہ قسم کا یہ بیان تھا، اور اگر انہوں نے یہ بیان مودی کی خوشنودی کے لیے دیا تو میرے خیال ہے مودی صاحب بھی بڑے ناراض ہوں گے، اس پہ بھی پارٹی کو یہ نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اگر پاکستان دشمنی میں اس حد سے آگے بڑھ گئے تو پھر پاکستان میں تو ان کے لیے یا ان کے بیانیے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ These are giving talking points to Indian media اور یہ پہلے بھی کر چکی ہیں، تو I think there are a lot of contradiction اور پارٹی should disown it۔ پارٹی جو ہے اس کو ڈسون نہیں کرتی تو یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ نورین نیازی کا بیان اپنے بھائی کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی ان کی فیملی کی طرف سے پاکستان کے لیے کبھی کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کہتی ہیں اس فیملی کو پاکستان کی ہر کامیابی سے تکلیف ہوتی ہے، دنیا نے تسلیم کیا، پاکستان نے بھارت کو مارکہ حق میں عبرت ناک شکست دی۔ نورین نیازی کا فاشسٹ مودی کے حق میں بات کرنا شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بہنیں یا تو عقل کل ہیں یا پاگل ترین نمونے۔ پاک فوج کی کامیابیوں پر پوری قوم کو فخر ہے۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان اور شاہینوں نے تاریخی کارنامے رقم کیے، ہر پاکستانی کو اپنی عظیم اور بہادر افواج پر فخر ہے۔ ایران پر مسلسل 7ویں رات امریکی فوج کی بمباری، پاسداران انقلاب کا بھی جوابی وار۔ کویت، بحرین، اردن، قطر میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ سینٹکام نے بتایا ایران میں بحری نگرانی کے مراکز، عسکری لاجسٹکس کو نشانہ بنایا گیا، زیر زمین ہتھیاروں کے ذخیرے بھی تباہ کیے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے اہواز، لار، جاسک، یزد، خرم آباد، سیرک پر حملوں شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، 3 شہری شہید، کئی زخمی ہو گئے۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف وسیع فوجی آپریشن پر غور۔ امریکی نیوز ایجنسی ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے درجنوں امریکی ری فیولنگ طیارے اسرائیل بھیجے جا رہے ہیں، آئندہ چند دنوں میں جنگ شدت اختیار کر سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کے بجلی گھروں، اہم انفراسٹرکچر اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ کارروائی کا حتمی فیصلہ اب تک نہیں کیا گیا۔ امریکہ کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھا کر ابنائے ہرمز کھلوانا اور جوہری مطالبات تسلیم کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔ پاسداران انقلاب نے امن بحال ہونے تک حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ پاسداران انقلاب ایروسپیس فورس کے کمانڈر مجید مسووی نے کہا کہ پورا ایران ایک ساتھ دشمن کے خلاف کھڑا ہے۔
ایرانی شہریوں یا بنیادی ڈھانچے پر مزید حملے کیے تو اس سے زیادہ سخت جواب دیں گے. دشمن پر حملے جنوبی ساحلی علاقوں اور آبنۂ ہرمز میں امن بحال ہونے تک جاری رہیں گے. ایرانی نائب وزیر خارجہ نے امریکہ سے معاہدہ معطل ہونے کا اعلان کر دیا. کاظم غریب آبادی نے کہا امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جارحانہ اقدامات کیے. ایران نے بھی تمام وعدوں پر عمل درآمد روک دیا. امریکہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہو چکے. واحد ترجیح ملکی دفاع ہے. امریکی جارحانہ اقدامات کا جواب دیا جائے گا. دفاع کے لیے ہر قدم اٹھانے میں حق بجانب ہیں. وائٹ ہاؤس نے ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کا الزام مسترد کر دیا. ترجمان اینا کیلی نے کہا امریکی فوج نے صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے. ایران نے آبنائے ہرمز میں زیادہ تر تجارتی جہازوں پر حملے کیے. ایسے ہمسایہ ممالک پر بھی حملے کیے جن کا اس تنازع سے کوئی تعلق نہیں. امریکی صدر نے سینٹ کام کو ہدایت کی ہے ایران کی حملے کرنے کی صلاحیت محدود کر دی جائے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا ٹویٹ جس میں انہوں نے کہا کہ چابہار میری ٹائم سرویلنس ٹاور سمندری حفاظت کے لیے وقف شہری سہولت ہے. چابہار میری ٹائم سرویلنس ٹاور کو امریکہ نے جان بوجھ کر نشانہ بنایا. امریکی وزیر جنگ نے ٹاور کے گرنے کی فوٹیج فخر سے جاری کی. امریکی وزیر جنگ میناب اسکول پر مہلک میزائل حملے کو بھی خوفناک فخر سے نشر کرتے. گزشتہ رات امریکہ نے جاسک میں بجلی کی سہولیات ڈی سیلینیشن پمپس پر حملہ کیا. حملے سے 10,000 سے زائد افراد پینے کے پانی تک رسائی سے محروم ہو گئے ہیں. خود کو عالمی چیمپئن کہنے والا امریکہ تباہ شدہ پلوں کی تصاویر پر فخر کر رہا ہے. تباہ شدہ پلوں شہری انفراسٹرکچر کی تصاویر فخر سے دکھانا ان کی واحد فتح بن گئی ہے. وقت آنے والا ہے جب ایرانی فوج امریکی سینٹرل کمانڈ کے خلاف آپریشن شروع کرے گی. پاسداران انقلاب کی نیول کمانڈ نے خبردار کر دیا. کہا ایرانی بحریہ کی امریکی افواج کی نقل و حرکت اور فوجی ساز و سامان پر نظر ہے. خطے کے پانیوں میں امریکی سینٹ کام کے خلاف آپریشن قریب ہے. وہ انتظار کریں اور دیکھیں. امریکی فوج کی معاونت اور رہنمائی میں آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 4 جہازوں کو میزائل اور ڈرون کارروائی کر کے روک دیا گیا. پاسداران انقلاب نے جہازوں کے مالکان کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے سے گزرنے کے لیے دی گئی ہدایات کی پابندی کریں. پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں 2 آئل ٹینکرز کے بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر تباہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا جبکہ سینٹ کام نے آئل ٹینکرز کے تباہ ہونے سے متعلق ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا. ایران نے امریکی حملے رکوانے کے لیے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا. خط میں امریکی حملے فوری رکوانے کا مطالبہ کیا. ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی نے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس اور سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھا. بتایا امریکی حملوں میں 3 خواتین اور بچے سمیت 43 افراد شہید ہوئے. یہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں. شہری املاک، اہم ٹرانسپورٹ اور ریلوے نیٹ ورکس کو بار بار نشانہ بنانا جنگی جرائم ہیں. واشنگٹن کو جانی نقصان، زخمیوں، بنیادی ڈھانچے کی تباہی، ماحولیاتی نقصان اور دیگر نتائج کا ذمہ دار قرار دیا جائے. اقوام متحدہ کا کارروائی کرنے میں ناکام رہا تو ایران مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ساتھ رہیے.